الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس عظیم الشان اجلاس کے عظیم صدر محترم فضیلت الشیخ مولانا عبد الوہاب ابن عبدالعزیز الجامعی حفظہ اللہ، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹکا، ہمارے ساتھ بنگلور سے یہاں تک اپنی گاڑی پر سوار کر کے ہم کو فضیلت الشیخ معراج ربانی حفظہ اللہ کو اپنے ساتھ لے کر آنے والی شخصیت جناب محمد اسلم خان، ناظم صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹکا، اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے بے باک خطیب، ایوان باطل میں زلزلہ برپا کرنے والی شخصیت فضیلت الشیخ ڈاکٹر سید معراج ربانی حفظہ اللہ، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معقر علماء کرام، اور ہمارے سامنے جو اسٹیج پر نہیں ہے لیکن آپ کی اس نشست میں اگلی صف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کو مدعو کیا گیا، معزز علماء کرام، سرسی اور اس کے اطراف و اکناف سے قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق پر نوجوانوں اور عزیز بچوں، سرسی کا یہ نصف روزہ پروگرام ہے اور میں نے فہرست میں اپنا ٹائم دیکھ لیا ہے اور مجھے اپنے وقت میں اپنی بات کو ختم بھی کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ سنیں گے ڈاکٹر سید معراج ربانی حفظہ اللہ سے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں اور آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے. اسلام کے اندر تقوی کی بڑی اہمیت ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عبادت ایک جسم ہے. وَاعْلَمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ جسم، عبادت ایک جسم ہے اور تقوی اس کی روح ہے. اگر ہم عبادت کے اندر سے تقوی کو نکال دیں تو عبادت بے جان ہے، اور بے جان چیز کی یا ڈیڈ باڈی کی کوئی قدر نہیں کرتا. میرے اندر جب تک روح ہے آپ عزت کریں گے، بلائیں گے، کھلائیں گے، پلائیں گے، اور جتنی عزت کر سکتے ہیں آپ کریں گے. لیکن جس دن یہ روح ہماری باڈی سے نکل گئی اور اس روح نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا تو آپ ہی نہیں، خود ہمارے گھر والے، خود ہماری اولاد،
خود ہمارے رشتہ دار اس ڈیڈ باڈی کو, اس جسم کو 4, 5, 6, 8 گھنٹے سے زیادہ اپنے گھر میں بھی نہیں رکھیں گے, بلکہ اس کو ٹنوں مٹی کے اندر جا کر دفن کر دیں گے اور 2 گز زمین کی سپرد کر دیں گے, کیونکہ ڈیڈ باڈی کی کوئی قدر نہیں ہوتی. اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر تقوی پیدا کرنا. تقوی کا تعلق آپ کی پوری زندگی سے ہے, آپ کے معاملات سے ہے, آپ کے رہن سہن سے ہے, آپ اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح رہ رہے ہیں, ان کے درمیان آپ کا تقوی کیا ہے. ایسا تو نہیں کہ آپ کی 4 بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں, اولاد ہے, اور کوئی آپ کو زیادہ اہمیت دیتا ہے تو آپ کا دل اس کی طرف مائل ہو کر مرنے سے پہلے آپ کسی خاص بیٹے کو اپنے زمین اور اپنی جائیداد کا کوئی زائد حصہ اس کو دے دیتے ہیں اور دوسرے بچوں کا حق مار لیتے ہیں. ایسا تو نہیں کہ آپ اپنی اولاد کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں, لیکن نکاح کے بعد اپنی بیٹیوں کو پرایا مال سمجھ کر آپ ان کے حوالے کر کے اور اپنی زمین و جائیداد اور وراثت سے اس کو آپ محروم کر دیتے ہیں. تقوی کا تعلق آپ کے اس معاملات سے بھی ہے, تقوی کا تعلق اور بیوی کے ساتھ رہن سہن سے بھی ہے, تقوی کا تعلق عبادیات سے بھی ہے. تقوی کوئی ایک معمولی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم نے بس سنا کہ بس اپنی زندگی میں تقوی پیدا کرو, نہیں. تقوی نیت کے اندر بھی ہونا چاہیے. انما الاعمال بالنیات, ہر اچھے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. برے عمل کا دار و مدار نیت پر نہیں ہے. معاف کیجئے گا, برے عمل میں آپ کی نیت کتنی بھی اچھی ہو وہ برا ہی رہے گا, وہ اچھا نہیں ہو سکتا ہے. آپ کتنی اچھی نیت کر لیں کہ ہم ایک سنہار کی دکان میں جا کر سونا چوری کرتے ہیں, ہم خرچ نہیں کریں گے, لیکن ہمارے پڑوس میں غریب لڑکی رہتی ہے, ہم اس کی شادی کرا دیں گے. آپ کی نیت بہت اچھی ہے, آپ غریب کی مدد کرنا چاہتے ہیں, لیکن اچھی نیت کی وجہ سے یہ چوری کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہو جائے گا. انما الاعمال بالنیات کا مطلب یہ ہے کہ اچھے عمل میں ہمارا جو ہے دار و مدار نیت پر ہے. اگر اچھا عمل اچھی نیت سے کر رہے ہیں تو قابل قبول, اور اگر ہماری نیت اچھے عمل میں بری ہے تو یہ عمل بھی ہمارے منہ پہ مار دیا جائے گا. آپ کو یاد ہوگا مسلم شریف کتاب الجہاد کی وہ روایت اٹھائیے, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. جب 2 مسلمان تلواریں لے کر باہر نکل آئیں, دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہیں, دونوں ایک دوسرے کو مارنا چاہیں, دونوں ایک دوسرے پر حملہ کرنا چاہیں, یہ چاہے کہ ہم اس کو قتل کر دیں, وہ چاہے کہ ہم اس کو قتل کر دیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القاتل والمقتول فی النار, قاتل بھی جہنم میں جائے گا اور مقتول بھی جہنم میں جائے گا. قتل کرنے والا بھی جہنمی اور جس کو قتل کیا گیا وہ بھی جہنمی. ھذا القاتل فما بال المقتول یا رسول اللہ. صحابہ سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول, قاتل نے قتل کیا وہ جہنم میں جائے, یہ تو سمجھ میں آتا ہے, یہ تو عقل میں آتا ہے کہ قاتل کو جہنم میں جانا چاہیے کیونکہ اس نے قتل کیا, لیکن مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ بیچارہ وہ تو مارا گیا, وہ تو قتل کیا گیا, وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ اس کا جواب دیتے ہوئے امام کائنات نے فرمایا انہو کان حریصا علی قتل صاحبہ, وہ مقتول اس لیے جہنم میں جائے گا کیونکہ اس کے دل میں بھی یہ نیت تھی کہ میں اپنی تلوار سے اس کو قتل کر دوں. صرف اس نیت کی بنیاد پر وہ جہنم میں جائے گا. ہر مسلمان اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھے, سامنے تو سب سلام کر لیتے ہیں, السلام علیکم مولانا صاحب, وعلیکم السلام, السلام علیکم, ایک صف میں جتنے کھڑے سب ہاتھ ملا لیں گے, سب سلام کر لیں گے, لیکن یہ گواہی آپ کا دل دے گا کہ آپ نے کس نیت سے سلام کیا ہے اور آپ کے دل نے کس نیت کے ساتھ مصافحہ کیا اور معانقہ کیا ہے. آپ کے دل میں کدورت ہے, آپ کے دل میں حسد ہے, آپ کے دل میں کینہ ہے, آپ کے دل میں بغض ہے, اس بات کی گواہی تو آپ کا دل دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ صحابہ سے فرمایا التقوی ہا ہونا, التقوی ہا ہونا, التقوی ہا ہونا, تقوی یہاں ہے, تقوی یہاں ہے, تقوی یہاں ہے. میرے بھائیوں, ہر انسان غور کرے. آج کل منافقت کو
पहचानना बहुत मुश्किल है। कोई आदमी सलाम कर रहा है, चेहरे पे मुस्कुराहट भी आएगी, वो आदमी दुआ और सलाम में भी और कह भी रहा है मौलाना साहब दुआ में याद रखिएगा, लेकिन उसके दिल में कितनी कदूरत और कितना हसद और कितना कीना छिपा हुआ है। मेरे प्यारे साथियों और भाइयों, अल्लामा हेज़मी ने मजमउज़ ज़वाइद के अंदर एक रिवायत नकल की है कि फरमाया कि जब लोगों के नामे अमाल उनके हाथों में दे दिए जाएंगे तो कुछ लोग जो बज़ाहिर बहुत नेक होंगे, तहज्जुद गुजार होंगे और नेकियों का अंबार लेके आए होंगे, जब उनको नामे अमाल दिया जाएगा तो उनसे कहा जाएगा अपना बायां हाथ बढ़ाओ। वो कहेंगे हमने तो नमाजें पढ़ी, हमने तो रोजे रखे, हमने तो हज किया, हमने तो कोई गुनाह नहीं किया, फिर मुझे उल्टे हाथ में बाएं हाथ में मेरा नामे अमाल क्यों दिया जा रहा है? मेरे भाइयों, फरिश्ते कहेंगे मुझे नहीं मालूम, मुझे मेरे रब ने तुम्हारे बाएं हाथ में नामे अमाल देने के लिए कहा है। वो अपना बायां हाथ बढ़ाएंगे, अपना नामे अमाल लेंगे, पढ़ेंगे, ये बुराई, ये बुराई, ये बुराई, ये बुराई, वो चीख उठेंगे आईना हसनाती या रब्बल आलमीन, इलाहुल आलमीन, हमारी नेकियां कहां चली गई, हमारी नेकियों का क्या हुआ? हमने तो दुनिया में नमाजें पढ़ी थी, रोजे रखे थे, तहज्जुदें पढ़ी थी, हमारी उन इबादतों का क्या हुआ? जवाब दिया जाएगा, आए मेरे बंदे, तेरी गीबत ने, तेरी चुगली ने, तेरे हसद ने, तेरे कीने ने, तेरे बुग़्ज़ ने, तेरे इनाद ने तेरी नेकियों को खत्म कर दिया। ये तमाम बुराइयां, ये तमाम गीबतें और बुग़्ज़ और इनाद और दुश्मनी ने ये तेरी नेकियों को जलाकर राख कर दिया है, तेरी नेकियां तेरे मुंह पे मार दी गई है। तो मेरे भाइयों, हमें तक़वा अपने दिल की आवाज सुनना है। तकवा, अल्लाह के नबी कहते हैं तकवा यहाँ है, तकवा यहाँ है, तकवा यहाँ। कितनी जबरदस्त बात कही, इन्नहु कान हरीसन अला क़त्ल साहिबी, इसलिए वो मक़तूल जहन्नम में जाएगा क्योंकि उसके दिल में भी नीयत थी कि हम इसको कत्ल कर दें। वो वाकया आपने सुना होगा, कितना अच्छा नेक काम था वो, अल्लाह की राह में निकला, जिहाद किया, घर छोड़ा, बीवी छोड़ी, बच्चे छोड़े, जमीन छोड़ी, जायदाद छोड़ा और कत्ल भी किया गया, मारा भी गया अल्लाह की राह में। कयामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा इस शहीद को जहन्नम में डाल दो, कहेगा अल्लाह मैंने तो तेरी राह में अपनी जान कुर्बान की है और मुझे जहन्नम में? अल्लाह कहेगा यकीनन तूने जान कुर्बान की, यकीनन तू लड़ा, यकीनन तूने घर छोड़ा, मकान छोड़ा, जमीन छोड़ी, जायदाद छोड़ा, बीवी बच्चे छोड़े, लेकिन मेरी राह में नहीं, बल्कि तूने इसलिए मैदान जंग में लड़ाई की और तलवार चलाई ताकि लोग तुझे बहुत बड़ा जरी कहे, बहुत बड़ा बहादुर कहे, लोग बहुत बड़ा तुझे जंगजू कहे और लड़ने वाला कहे। तू दुनिया में जो चाहता था वो तुझे दिया गया, वो तुझे मिला, अब तेरा कोई हिस्सा नहीं है, फरिश्तों उठाओ और इसको जहन्नम के अंदर डाल दो। गौर कीजिए, बीवी छोड़ी, बच्चे छोड़े, जमीन छोड़ी, जायदाद छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, यहां तक कि अपनी जान तक कुर्बान कर दी, लेकिन दिल में नीयत क्या थी? लोग उसे बहुत बड़ा बहादुर कहें। इस रिया और नमूद की वजह से यह शहीद भी कहां डाला जाएगा? जहन्नम के अंदर। अच्छा काम तो किया लेकिन नीयत अच्छी नहीं थी, कहां जा रहा है? जहन्नम में। और इसके बरक्स उसको देखो जिसको इमाम मुस्लिम ने अपनी मुस्लिम शरीफ की हदीस के अंदर दर्ज किया उस वाक़े को। वो आदमी जो सहरा की तरफ निकला, अपने ऊंट पर सामान बांधे हुए था, उसने अपने ऊंट को एक दरख्त से बांधा और जब आंख खुली तो देखा ऊंट हमारा गायब है, ऊंट का पता नहीं है। उसने ऊंट को तलाश किया, बहुत ज्यादा ढूंढा, कभी इस झाड़ी में कभी उस झाड़ी में, लेकिन उसको ऊंट कहीं नहीं मिला। अचानक उसी जगह पर आकर थक कर वो बैठ गया, नींद आई, थोड़ा सा आंख का झोंका लगा और जब आंख खुली तो क्या देखता है कि ऊंट तो मेरी जगह पर बैठा है, जहां बांधा था वहीं पर बंधा वहीं पर मौजूद है। उसने सामान चेक किया, कोई चीज कम नहीं, जो घर से लेकर निकला था वो सामान उस ऊंट पर बंधा हुआ है। इस आदमी ने मारे खुशी के उसकी जबान से ये उल्टे जुमले निकल गए, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक। गौर कीजिए मेरे भाइयों, इन जुमलों के खतरनाकी पर गौर कीजिए, इन जुमलों के डेंजर होने पर गौर कीजिए। उसकी जबान से क्या जुमले निकल रहे हैं? अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक, आय अल्लाह वाकई तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब, मैं तेरा रब,
تو میرا بندہ میں تیرا رب. لیکن اللہ مسکرا رہا ہے. یہ جملے کوئی معمولی جملے نہیں، خطرناک جملے. ارے فرعون نے بھی اتنے ڈینجر اور خطرناک جملے نہیں بولے تھے. فرعون لوگوں سے کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں. اس نے کبھی اللہ سے نہیں کہا کہ میں تیرا بھی رب ہوں. فرعون نے کبھی اللہ سے نہیں کہا کہ میں تیرا بھی رب ہوں. اس نے تو اللہ سے بھی کہہ دیا کہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. ان جملوں کے خطرناک ہونے پر ذرا نظر ڈالیے. لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین مسکرا رہا ہے اور کچھ نہیں کہہ رہا ہے. اس کو نظر انداز کر رہا ہے اور معاف کر رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ اس آدمی نے یہ جملے دل سے نہیں کہے تھے. اس کی نیت یہ کہنے کی نہیں تھی. وہ کہنا یہی چاہ رہا تھا کہ واقعی تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ. یعنی میں اتنی اونٹ کو تلاش کیا اور ڈھونڈا لیکن اونٹ نہیں ملا، اور جب اپنی جگہ پر آیا اور دیکھا تو واقعی اونٹ یہاں بیٹھا ہوا ہے. واقعی یہ تیری قدرت ہے، یہ تیرا کمال ہے. میری محنت رنگ نہیں لائی اور تیری قدرت نے اپنا رنگ دکھا دیا. واقعی تو میرا رب اور میں تیرا بندہ. وہ کہنا یہی چاہ رہا تھا، لیکن مارے خوشی کے اس کی زبان سے جملہ کیا نکلا؟ اللہم انت عبدی وانا ربک، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. لیکن اللہ نے کوئی مواخذہ نہیں کیا. تو میرے پیارے ساتھیوں، غور کیجئے نیت کا کتنا بڑا دار و مدار ہے. نیت ہر جگہ دیکھی جائے گی. چلے آئے مسجد میں جمعے کے دن نماز پڑھنے کے لیے. سنیچر کو غائب، اتوار کو غائب، سوموار کو دکھے نہیں، منگل کو غائب، بدھ کو پتہ نہیں، جمعرات بازار میں گزر گئی، جمعے کے دن اگلی صف میں بیٹھے ہیں. سعودی عرب کا رومال بھی ڈال لیا ہے صاحب، جنت الفردوس بھی لگا لیا، اگلی صف میں بیٹھے ہیں. مولانا صاحب نے پوچھا ارے پورے ہفتے تو دکھے نہیں، آج مولانا تم کیوں آئے ہو مسجد میں؟ آج جمعہ ہے. اچھا جمعے کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، جمعے کو ثواب دیتا، بقیہ دنوں میں اللہ کی نظر نہیں پڑتی؟ نعوذ باللہ. ارے نہیں مولانا ایسی بات نہیں ہے. پھر کیا بات تھی؟ پورے ہفتے نہیں آئے، آج کیوں؟ ارے آج جمعہ ہے، سمجھتے نہیں ہیں آپ. وہی تو سمجھاؤ، آج جمعہ ہے تو آج کیوں؟ ارے مولانا اگر جمعے کے دن بھی نہیں آئیں گے اور نماز نہیں پڑھیں گے تو گاؤں والے کیا کہیں گے، محلے والے کیا کہیں گے؟ دیکھو کتنا بڑا کمینہ ہے، جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا. تو یہ کہو نا کہ ہم محلے والوں کے ڈر سے آئے ہیں، ہم محلے والوں کے خوف سے آئے ہیں. یہ جمعے کے دن بھی آپ نے ایک وقت کی جو نماز پڑھی ہے میرے بھائیوں، یہ بھی اللہ کے لیے نہیں، کیونکہ اس میں محلے والوں کا ڈر، محلے والوں کا خوف، سماج کا ڈر اور سماج کا خوف تم نے شامل کر لیا ہے. اور ایسی عبادت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. اب یہ قیام جو اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھی ہے نا، یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ گاؤں والوں کے لیے ہے. اللہ اکبر کہہ کر جو رکوع کر رہے ہو یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ گاؤں والوں کے لیے ہے. اللہ اکبر کہہ کر جو سجدے میں جا رہے ہو یہ اللہ کے لیے نہیں، یہ گاؤں والوں کے لیے. اس لیے کہ تم آئے ہی اس لیے ہو کہ گاؤں والے یہ نہ کہیں، محلے والے یہ نہ کہیں. میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے. تقوی عبادت کی روح ہے. ہر مسلمان غور کرے کہ اس کی عبادتوں میں تقوی کتنا زیادہ ہے. نماز بھی پڑھنے آئے تو تقوی دیکھا جائے گا. آپ اگر استاذ کے ڈر سے نماز پڑھ رہے ہیں تو بیکار. ایک حاجی صاحب اس لیے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں کہ یار داڑھی لمبی ہے، حج کر کے آئے ہیں، نماز نہیں پڑھیں گے تو ہماری دکانداری نہیں چلے گی. لوگ کہیں گے دیکھو حاجی ہو کے نماز نہیں پڑھتا ہے، دیکھو مولانا ہو کے نماز نہیں پڑھتا ہے، دیکھو حافظ و قاری ہو کے نماز نہیں پڑھتا ہے. میرے بھائیوں، اب آپ اس لیے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں تو بیکار، یہ عبادت بیکار. من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. عبادتوں کے اندر بھی تقوی ہے، نماز کے اندر بھی تقوی ہے، نماز کی روح بھی یہی تقوی ہے. ابھی یہ فروری کا مہینہ، جنوری کے بعد فروری کا جانے دیجئے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. رمضان کے تو فرضیت کا مقصد ہی تقوی اور پرہیزگاری ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور یہ روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ اس کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ ایک انسان روزے سے ہے لیکن رشوت لے رہا ہے، ایک انسان روزے سے ہے لیکن رشوت دے رہا ہے، ایک انسان روزے سے ہے لیکن جھوٹ بول رہا ہے، ایک انسان روزے سے ہے لیکن وعدہ خلافی کر رہا ہے، ایک انسان روزے سے ہے لیکن اپنے دکان پر بیٹھ کر لوگوں سے جھوٹ بول کر کاروبار کر رہا ہے، اوریجنل پارٹس کا نام لے کر ڈپلیکیٹ پارٹس ڈالتا ہے اور اوریجنل پارٹس کے پیسے وصول کر رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، ان کے سامنے نبی اکرم کی تمام حدیثیں ہونی چاہیے کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا بھی اور رشوت دینے والا یہ دونوں جہنم کے اندر جائیں گے۔ جو دھوکہ دھڑی کر رہا ہے کاروبار سے وہ اس کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من غش فلیس منی، جس نے دھوکہ دیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو روزے دار یہ غور کرے کہ وہ روزے کی حالت میں اس کے اندر کتنا تقوی پیدا ہوا ہے، کتنی پرہیزگاری اس کے اندر آئی ہے۔ رمضان کے روزوں کا مقصد بھی یہی ہے۔ ایک صاحب نماز کے اندر تقوی آپ اپنے اندر پیدا کیجئے، نماز اللہ کے خوف سے پڑھیے، لیکن نماز تقوی اتنا پیدا نہیں کرتی جتنا روزہ۔ ابھی آپ پوچھا جرجی صاحب آپ نے مغرب کی نماز کہاں پڑھی؟ میں نے کہہ دیا ہوٹل میں پڑھی ہوگی، کون دیکھ رہا ہے۔ لیکن روزے کے بارے میں، اور پھر آپ نے دو چار لوگوں میں پوچھا کہ آپ ان کے ساتھ آئے ہیں؟ ہاں آپ نے دیکھا؟ سب ہم نے نہیں دیکھا، پول کھل گئی۔ لیکن روزے دار کی پول نہیں کھلتی ہے، روزے سے ہے یا نہیں ہے اس کا پتہ نہیں چلتا۔ آپ افطار کی دعوت دے کے دیکھیے، کتنے بے روزگار آپ کی دعوت میں چلے آئیں گے اور کھانا بھی کھائیں گے اور افطار بھی کریں گے اور منہ بھی ایسا بنائیں گے جیسے ان سے بڑا کوئی روزے دار ہے ہی نہیں۔ اس لیے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کہے گا فرشتوں نماز کا انعام تم اپنے ہاتھوں سے دے دو، زکوٰۃ کا انعام تم اپنے ہاتھوں سے دے دو، حج کا انعام تم اپنے ہاتھوں سے دے دو، ساری عبادتوں کا بدلہ تم اپنے ہاتھوں سے دے دو، لیکن روزے دار کو انعام میں اپنے ہاتھ سے دوں گا۔ فرشتے کہیں گے اللہ روزے کا انعام تو کیوں دے رہا، وہ بھی ہم دے دیں؟ تو اللہ کیا کہے گا؟ نہیں، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا تھا اور میں اپنے ہاتھ سے روزے دار کو اپنے ہاتھ سے اس کا انعام دوں گا۔ تو میرے بھائیوں روزے کے اندر بھی تقوی، حج کے اندر بھی تقوی۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، ایک حاجی حج کے میدان میں ہوتا ہے اور اعلان کرتا ہے لبیک لبیک اللہم لبیک، گویا کہ وہ سرنڈر کر رہا ہے اپنے آپ کو، اے اللہ میں انڈیا سے، میں پاکستان سے، میں بنگلہ دیش سے، میں انڈونیشیا سے، میں ملیشیا سے، میں چائنا سے، میں عراق سے، ایران سے، بغداد سے، توران سے، میں ان تمام جگہوں سے جو آیا ہوں، اے اللہ اپنے گناہوں کی گٹھری اپنے سر پر لاد کر آیا ہوں، اے اللہ میں تیرے دربار میں آیا ہوں اور تیرے سامنے میں اپنے آپ کو سرنڈر کر رہا ہوں، الہ العالمین تو ہم کو معاف کر دے، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ جیسے کوئی مجرم بھاگ رہا ہو اور کورٹ نے کہہ دیا ہو کہ 10 دن کے اندر اندر سرنڈر کر سکتا ہے تو کر دے، ورنہ جہاں ملے اس کو گولی مار دو، تو وہ 10 دن کے اندر آ کر کورٹ میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے اپنی جان کو بچانے کے لیے۔ ایسا ہی ایک مجرم ہے جو اللہ کے دربار میں آ کر اپنے آپ کو سرنڈر کر رہا ہے اور کہہ رہا اللہ میں حاضر ہوں، اور اوپر سے بھی آواز آتی ہے فرشتوں گواہ رہنا میں نے اپنے بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، کما ولدت امہا، جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی اپنے پیٹ سے پیدا کیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ہمیں حج کے میدان سے بھی تقوی ملتا ہے کہ ایک ہی جسم، ایک ہی لباس، ایک ہی امیری غریبی کا فرق مٹا کر اور رنگ و نسل کو مٹا کر سب لوگ ایک ہی میدان میں جمع ہو کر اور اپنے رب کے سامنے گڑگڑاتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ قربانی بھی اگر ہمارے اوپر میرے بھائیوں ہے اور بتائی گئی ہے اسلام کے اندر، تو قربانی کے اندر بھی تقوی اور پرہیزگاری صاف اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تم جو قربانی کرتے ہو قربانی کے جانوروں کا گوشت اور خون ہمارے پاس نہیں آتا،
لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ اس کا گوشت نہ اس کا خون ہمارے پاس کچھ نہیں پہنچتا، ولکن ينالہ التقوی منکم، تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس نیت سے قربانی تم کر رہے ہو۔ قربانی کا بکرا لا کر فوٹو کھینچ کھینچ کر واٹس ایپ گروپ پہ ڈالنے والوں، فیس بک پہ شو کرنے والوں، اور جب پوچھے کتنے کا ہے تو آپ اس کی قیمت بتاتے ہیں کہ اتنے کا ہے۔ یہ سب ریا اور نمود ہے۔ حج کے میدان میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے سیلفی لے رہے ہیں، واٹس ایپ گروپ پہ ڈال کے کہہ رہے ہیں دعا کیجئے گا ہمارے لیے، اللہ ہمارے حج کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے عمرے کو قبول فرمائے۔ اس کے لیے ریا کرنا اور نمود کرنا اور دکھانا ضروری تھا؟ میرے پیارے ساتھیوں، وہاں سیلفی لینا ضروری تھا؟ میرے بھائیوں سوچئے آج کہاں کہاں ریا اور نمود نے اپنے پیر پھیلا لیے ہیں۔ ابھی جلسہ ختم ہوگا، میں اور ربانی صاحب دونوں نکلیں گے اور دیکھیے گا چین توڑ توڑ کے لوگ گھسیں گے اور فوراً اپنے موبائلوں میں کیچ کریں گے اور سیلفی لیں گے اور سمجھ لیں گے کہ ان دونوں مولویوں کی ہم نے جو فوٹو لے لی ہے ابھی جنت الفردوس کے ٹھیکیدار بن گئے ہیں۔ اہل حدیثوں میں بھی ہماری یہ برائیاں چلی آئی ہیں، اہل حدیثوں کے اندر بھی یہ چیزیں بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی چلی جا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، ان چیزوں سے آپ جنت الفردوس کے حقدار نہیں بنیں گے۔ ہم اپنی زندگی کے اندر تقویٰ پیدا کریں۔ غور کرو، قربانی، اور اللہ کہہ رہا ہے قربانی کے جانور کا گوشت اور خون ہمارے پاس نہیں پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، ہم تمہارے دلوں کا تقویٰ دیکھتے ہیں، اس کے پاس تقویٰ پہنچتا ہے۔ بنے رہیے خوبصورت، لگاتے رہیے فیئر اینڈ لولی، اب تو جینٹس والی بھی آ گئی ہے، لگاتے رہیے کریم اور بنتے رہیے ہینڈسم اور گورے اور چٹے سب کچھ، لیکن اللہ کی نظر میں شکل و صورت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور بنا لو اپنی باڈی خوب اور کر لو 56 نہیں 66 انچ کا سینہ، بنا لو اپنا سب کچھ باڈی اور سب کچھ کر لو، لیکن اللہ کی نظر میں اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اٹھائیے وہ حدیث کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، اللہ نہ تمہاری شکلوں کی طرف دیکھتا ہے نہ تمہارے جسموں کی طرف دیکھتا ہے۔ کتنی بڑی بات کہی ہے، اللہ نہ تمہاری شکلوں کی طرف دیکھتا ہے نہ تمہارے جسموں کی طرف دیکھتا ہے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ تمہارے دل شکل و صورت کی طرف دیکھا ہوتا تو حضرت بلال سے اللہ کے نبی ایسی مسجد میں بیٹھ کے نہیں کہے ہوتے آئین البلال، آئین بلال، بلال کہاں ہے؟ اور بلال وہاں سے کہتے لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، کیا بات؟ آپ نے فرمایا بلال ایسا کون سا عمل کرتے ہو، ایسی کون سی نیکی کرتے ہو کہ جب مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت کا دیدار کرایا تو میں نے جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز سنی، یعنی اللہ نے بتا دیا کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا۔ اور حضرت بلال کہتے اللہ کے رسول بس جتنا سارے لوگ عمل کرتے ہیں اتنا میں بھی کرتا ہوں، شاید وجہ یہ ہو کہ میں بغیر وضو کے کبھی نہیں رہتا ہوں، اور جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ جتنی نوافل کی توفیق دیتا ہے میں اتنی نوافل ادا کر لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا بس اے بلال یہی وجہ ہے۔ اور جیسے ہی بلال نے یہ کہا تو بڑے بڑے رئیس اور چودھری حضرت بلال سے کہنے لگے بلال تم شادی کرنا چاہتے ہو، آؤ میرے گھر پہ چلو، آؤ میرے گھر پہ چلو، میری بیٹی کو ایک نظر دیکھ لو، اگر پسند آ جائے تو میں اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ بلال کہ جن کے بارے میں میرے بھائیوں علامہ ابن الجوزی نے صفت الصفوہ میں لکھا ہے کہ کوئلے کا رنگ پھر بھی کچھ صحیح ہوتا ہے، صاف ستھرا، بلال کوئلے سے زیادہ کالے، لیکن حضرت بلال کو اپنی بیٹی دینے کے لیے لوگ تیار ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ ان کے اندر دینداری ہے، صرف اس بنیاد پر کہ ان کے اندر تقویٰ ہے، صرف اس بنیاد پر کہ ان کے اندر عمل کا جذبہ ہے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں کہ میں بغیر وضو کے کبھی نہیں رہتا۔ بلال آپ کے نکاح میں اگر میری بیٹی چلی جائے گی تو وہ بھی ایسے ہی عمل کرنے والی بن جائے گی، اور دیندار لڑکے کے ساتھ نکاح کرنے کے عوض اللہ مجھے بھی جنت دے دے گا۔ ذرا تصور کرو میرے بھائیوں تقوی کی بنیاد کیا تھی، تقوی کیا تھا؟ تقوی دل سے، نماز، روزے، حج، زکات، ہر عبادت کے اندر تقوی